ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بھائی تابش صاحب وہ ہاتھ والا دے دیں، اس میں آواز نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جس طرح ہم اپنے پیسے کو، مال کو، اپنی زمین کو، پراپرٹی کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہماری اولادیں اور ہمارے بچے ہیں۔ بچہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اولاد بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی کمائی ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی پراپرٹی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کے لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک برائیاں لکھتا ہے، ایک اچھائیاں لکھتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، لیکن تین صورتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی انسان اختیار کر لے تو مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نامے کھلے رہیں گے۔ برائی تو لکھی نہیں جائے گی چونکہ وہ ختم ہو گئی، اور وہ کر نہیں رہا، لیکن اچھائیاں لکھے جانے کی تین صورتیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اچھائیاں لکھی جائیں۔ اب علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک علم ينتفع به، ایک یہ ہے کہ انسان علم چھوڑ جائے، یعنی کتاب کی شکل میں، شاگردوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں علم چھوڑ جائے اور لوگ اس علم کو پڑھتے رہیں، اس سے نفع اٹھاتے رہیں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو بھی اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور دوسری صورت صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کرے کہ جس کا اجر باقی رہے، برقرار رہے، چلتا رہے۔ جیسے مثلا مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا لیا، کسی کو بور کروا کے دے دیا، اس کا پانی چلتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ ہسپتال بنوا لیا،
وہاں مریضوں کا علاج ہوگا، وہ دعائیں دیں گے اور یہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ ساری صدقہ جاریہ کی صورتیں ہیں، اور بھی بہت سی صورتیں ہیں۔ اور تیسری صورت جو ان سب میں سب سے زیادہ قوی ہے، سب سے زیادہ قوی ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ یہ ہے وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، انسان ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے، ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے کہ جب یہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اس کے اعمال نامے میں دھڑا دھڑ لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی اور اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ ہمارے نبی نے یہ 3 صورتیں بتائی ہیں مرنے کے بعد بھی اعمال نامے میں نیکیاں لکھے جانے کی، لیکن سب سے آخر میں یہ تیسری صورت رکھی ہے، اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جو سب سے زیادہ قوی فرد ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ اولاد بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑی پراپرٹی ہے، لیکن میرے دوستو آج جہاں ہم اور بہت ساری چیزوں میں عدم توازن کا شکار ہیں، بے اعتدالی کا شکار ہیں، ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں، ان میں سب سے بڑی صورت یہ بھی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، اپنے بچوں پہ محنت نہیں کرتے، اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ ان بچوں کے ذریعے ہم کیا کیا درجات کما سکتے ہیں اور کتنا اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اپنی قبر کو کتنا ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اس کا انسان دنیا میں تصور نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ والے تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ میں کسی قبرستان میں گیا ہوں اور اس قبرستان کے جتنے مردے ہیں، جتنے قبروں میں لوگ دفن ہیں، وہ سب کے سب قبروں سے باہر آ گئے ہیں، اور قبرستان میں کوئی چیز چمکتی ہوئی پھیلی ہوئی ہے، اور وہ قبروں سے نکل کر اس کو اٹھا کر دوبارہ قبروں میں واپس جا رہے ہیں۔ تمام قبروں سے لوگ نکل رہے ہیں اور چیز اٹھا رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں قبرستان میں گھومتا رہا، گھومتے گھومتے ایک قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبرستان میں قبر میں بڑے مزے سے لیٹا ہوا ہے۔ تو وہ چونکہ فارغ تھا تو میں نے اس سے پوچھا، میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، لوگ قبروں سے کیوں نکل رہے ہیں اور قبروں سے نکل کے یہ کیا اٹھا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ جو لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں نا، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ایصال ثواب کی وجہ سے جو انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے ہیں وہ یہاں آ کر فرشتے ڈال دیتے ہیں، ہر ایک اپنے حصے کا انعام اٹھا کر قبر میں جا رہا ہے۔ تو ان کا پھر آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ یہ سارے تو اٹھا رہے ہیں، آپ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس تھوک کے حساب سے نیکیاں آ رہی ہیں، تھوک کے حساب سے اجر آ رہا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا ختم کرتا ہے اور وہ پھر مجھے بخش دیتا ہے۔ کہنے لگے آپ کا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ کہنے لگے فلاں بازار میں جاؤ گے نا تو ایک جگہ مٹھائی کی دکان ہے، فلاں جگہ مٹھائی کی دکان ہے، وہاں پہ آپ کو میرا بیٹا مل جائے گا۔ جب صبح کو اٹھے تو سارا خواب ان کو یاد تھا۔ جب اس بازار میں پوچھ پاچھ کے پہنچے تو واقعی ایک مٹھائی کی دکان ہے، اس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے پاس گاہک آ رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، مٹھائی لے رہے ہیں، مگر وہ کسی گاہک سے بات نہیں کر رہا، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، مٹھائی دے رہا ہے پیسے لے رہا ہے، مٹھائی دے رہا ہے پیسے لے رہا ہے۔ کہنے لگے جب سارے گاہک چلے گئے اور یہ فارغ ہو گیا تو میں نے اس بچے سے کہا بیٹا میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ وہ خاموش ہو گیا۔
پھر اس نے مجھ سے بات کی، ان کا آپ بات کریں، ان کا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، آپ کسی سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے قرآن پڑھتا ہوں۔ کہ کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ کہ اللہ کا شکر ہے روزانہ 30 پارے پڑھ لیتا ہوں، ایک قرآن روزانہ ختم کرتا ہوں۔ کہ پھر کیا کرتے ہو؟ کہ میرے والد محترم جنہوں نے مجھے قرآن حفظ کرایا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں اور اپنے باپ کو بخش دیتا ہوں۔ انسان اپنی اولاد کو نیک بنا کر، اپنی اولاد کو سیدھا راستہ دکھا کر، اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑ کر، اللہ کے نبی سے جوڑ کر کتنی کمائیاں کر سکتا ہے، کتنا آخرت کو سنوار سکتا ہے، کتنے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کو کما سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے خواب دیکھا، وہی قبرستان، لوگ نکل رہے ہیں، انعامات اٹھا رہے ہیں، قبروں میں جا رہے ہیں، اور میری نظریں اسی کو تلاش کر رہی تھیں جس سے بات ہوئی تھی۔ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ آج وہ بھی جو اس دن بڑے مزے سے قبر میں لیٹا ہوا تھا، آج وہ بھی قبر سے باہر نکل کر اوروں کی طرح انعامات اٹھا رہا ہے اور قبر میں جا رہا ہے۔ کہنے لگے میں سیدھا اس کے پاس گیا، میں نے کہا اس دن تو آپ بڑے مزے سے لیٹے ہوئے تھے، آج آپ بھی باہر انعامات اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہنے لگے وہ جو آ رہا تھا نا میرے پاس تھوک کے حساب سے، وہ آنا اب بند ہو گیا ہے، اس لیے مجھے بھی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ میں بھی یہ انعامات اٹھاؤں۔ کہنے لگے میری آنکھ کھلی اور میں دوبارہ اس مٹھائی کی دکان پہ پہنچا تو وہ مٹھائی کی دکان بند تھی۔ میں نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہ نوجوان لڑکا دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی وہ جو قرآن پڑھتا تھا، باپ کو بھیجتا تھا، وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ جو چھوٹے چھوٹے پھولوں جیسے ننھے منھے بچے ہیں، یہ اللہ پاک کی ہمارے پاس امانت ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ ہماری اپنی پیداوار نہیں ہے، یہ ہماری اپنی صنعت کاری نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کے نبی سے جوڑیں، اسلام سے جوڑیں، دین سے جوڑیں، ان کا ایمان مضبوط کریں، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی کی اتنی محبت بٹھائے کہ ان کے دلوں میں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہو۔ آج مائیں اور آج باپ اپنے بچوں کو اللہ سے آشنا نہیں کرتے، اللہ نہیں بتاتے اللہ کون ہے، ہمارے نبی کون ہے۔ ہمارے بچے آج کے کرکٹروں کو جانتے ہیں کہ اس نے کتنے چھکے مارے ہیں، کتنے چوکے مارے ہیں۔ آج ہمارے ایکٹروں کو جانتے ہیں، فنکاروں کو جانتے ہیں، ڈانسروں کو جانتے ہیں، سنگروں کو جانتے ہیں۔ آج نہیں جانتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں جانتے، حضرت ابو بکر کی عظمت کو نہیں جانتے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن اور حسین کی عظمت کو ہمارے بچے نہیں جانتے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو کوڑے کاغذ کی طرح سے ہیں، انہوں نے اپنا آئیڈیل اللہ کے نافرمانوں کو بنایا ہوا ہے۔ ہمارا ایک عرب ملک میں جانا ہوا تو وہاں پہ ایک فوتگی ہو گئی تھی، تعزیت پہ گئے ہم۔ تو جب ہم جا رہے تھے، ابھی ہم پہنچے تھے اس جگہ، ذرا اوپر کی طرف جانا تھا، چڑھنے لگے تھے، سیڑھی پہ چڑھنے لگے تھے تو ایک چھوٹا بچہ ہمیں مل گیا، عرب چھوٹا بچہ۔ کہنے لگا من انت، من این انت، کہاں سے آئے، کون ہے آپ؟ میں نے کہا ہم پاکستان سے ہیں۔ کہنے لگے اچھا آپ پاکستان سے آئے، تو آپ نے شاہ رخ خان کو تو دیکھا ہوگا۔ عرب بچہ کہہ رہا ہے آپ نے شاہ رخ خان کو تو دیکھا ہوگا، آپ اس کو تو جانتے ہوں گے۔ تو میں نے کہا بیٹا کاش کہ تو یہ سوال کرنے سے پہلے مجھے گولی مار دیتا تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا تیرے سوال سے مجھے شدید زخم پہنچا ہے، شدید دکھ پہنچا ہے۔ کہا وہ کیوں؟ میں نے ایسی کون سی غلط بات کہہ دی؟ میں نے کہا تو نے مجھ سے ایک فاسق، ایک اللہ کے نافرمان، اللہ کے دشمن کے بارے میں پوچھا ہے۔ کاش کہ تو مجھ سے کسی نیک انسان کے بارے میں پوچھتا
کسی اللہ والے کے بارے میں پوچھتا، تم عرب ہو کر حضور کی قوم کے ہو کر، صحابہ کی قوم کے ہو کر، اور اہل قرآن میں سے ہو کر تم نے ایک ایکٹر کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے، معلوم ہوتا ہے تیری ماں نے، تیرے باپ نے تجھے صحابہ کی عظمت بتائی نہیں ہے، اہل بیت کی عظمت بتائی نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتائی نہیں ہے، اس لیے تمہیں یہ گندے لوگ اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیے، ہر جگہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں کانٹے ہوتے ہیں وہ اللہ پھول بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی ملک میں ایک مسجد میں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ایک بچے نے میرے پاس نماز پڑھی، بچے کی عمر ہوگی کوئی 6-7 سال، 8 سال، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے ویسے ہی سلام کیا بچے کو، بہت اچھا بچہ، پھول جیسا، سلام کیا، نام پوچھا، تو ایسے ہی میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو اپنے نبی سے پیار ہے؟ اتحب النبی، کیا آپ کو اپنے نبی سے پیار ہے؟ تو اس بچے نے جو جواب دیا، وہ الفاظ تھوڑے تھے لیکن اس کے اندر کیفیت بہت بڑی تھی، الفاظ تھوڑے تھے، کیفیت بڑی تھی، اس کا لہجہ، اس کا انداز ایسا تھا کہ من موہ لیا اس بچے نے۔ میں نے اس سے پوچھا اتحب النبی، کیا آپ نبی سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ مجھے دیکھیں کہ لگا بلا، کیوں نہیں، یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ میں نے کہا کم، کتنی؟ کہ لگا کثیر، بہت۔ میں نے کہا پھر بھی کتنی؟ کثیر سے تو بات واضح نہیں ہوتی، کتنی؟ تو اس بچہ تھا نا، اس نے کثیر کو تھوڑا سا لمبا کیا، کہا کثیر۔ میں نے کہا نہیں، واضح کرو، کتنی؟ تو اس بچے نے کثیر کو اور لمبا کیا، کہا کثیر۔ میں نے کہا واضح نہیں ہوا، اور واضح کرو۔ کہ لگا واللہ اکثر من کل شیء، اللہ کی قسم دنیا میں سب سے زیادہ پیار مجھے حضور سے ہے۔ کیا ہمارا کوئی بچہ یہ جواب دے سکتا ہے؟ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ آج ہمارے گھروں میں بچوں کی تربیت نہیں ہے، بچوں کی ذہن سازی نہیں ہے۔ سب سے بڑا تیر جو ہم مارتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کو کسی قاری صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں، بھئی اس کو ناظرہ پڑھا دینا۔ یہ سب سے بڑا تیر ہے جو آج کا مسلمان مار کر اسلام کا حق ادا کر دیتا ہے کہ میں نے تو اسلام کا حق ادا کر دیا، میں بچے کو قرآن پڑھا لیا ہے، اللہ کا شکر ہے میرے بچے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، میری بچیاں قرآن پڑھی ہوئی ہیں۔ نہیں میرے دوست، صرف تعلیم نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ انبیاء کے مقاصد میں 3 چیزیں قرآن میں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 3 چیزیں، ایک دعوت دینا یعنی ذہن سازی کرنا، اور ایک تربیت کرنا، اور ایک تعلیم دینا۔ آج کے بچے، آج کی ہماری نرسری، آج کے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سچ پوچھو مظلوم ہیں، بڑے مظلوم ہیں، بڑے مظلوم ہیں، بڑے مظلوم ہیں، بڑے مظلوم ہیں، اور ان کے بڑے بڑے ظالم ہیں جنہوں نے ان معصوم بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، بتایا ہی نہیں کہ رسول اللہ کون ہے، ان کو بتایا ہی نہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد پیشی ہے، اللہ پاک کے سامنے حساب ہوگا، پوچھ ہوگی، زبان سے نکلنے والا ہر بول لکھا جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو نہیں بتایا جاتا۔ لڑنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے،
مسلمان کا طریقہ نہیں ہے لڑنا بھیڑنا جھگڑنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے سب سے زیادہ اللہ پاک کو جس بندے سے نفرت ہے وہ جھگڑالو ہے۔ ابغض العباد الی اللہ الالد الخصم، سب سے زیادہ اللہ پاک کو جو نفرت ہے وہ اس بندے سے جو جھگڑالو ہے، کبھی اس سے الجھ گیا، کبھی اس سے الجھ گیا، کبھی اس سے جھگڑ لیا، کبھی اس سے جھگڑ لیا۔ آج ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بچے، ماں باپ اپنے سر سے اتارنے کے لیے بچوں کو کارٹون کے سامنے بٹھا دیتے، اور دیکھیے بچے سنتے کم ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں میں، ہر بچے میں یہ صفت رکھی ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور نوٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے اور نوٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے اور نوٹ کرتا ہے۔ آج ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھتے ہی وہ جو 80 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں نا، عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن جو آدمی 80 دفعہ یہ درود پاک پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کریں گے۔ میں فارغ ہو کے دعا مانگ کے اٹھا اور اٹھتے ہی وضو کر لیا۔ تو یہ میرا نواسا بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھ سے پوچھا بابو آپ نے نماز بے وضو پڑھی ہے کیا؟ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، دعا مانگی اور دعا کرتے ہی آپ وضو کر رہے ہیں، تو آپ نے نماز پھر بے وضو پڑھی تھی کیا؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، وضو تھا، نماز وضو سے پڑھی ہے، پھر وضو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے دوبارہ کر رہا ہوں۔ بچے دیکھتے زیادہ ہیں، سنتے کم ہیں۔ آپ پورا لیکچر دیں، وہ سارا ان کو یاد نہیں رہے گا۔ آپ کچھ کر کے ان کو دکھا دیں، وہ آپ کو ویسے کر کے دکھا دیں گے۔ اب جب باپ موبائل میں لگا ہوا ہے، ماں موبائل میں لگی ہوئی ہے، بہنیں موبائلوں میں لگی ہوئی ہیں، بھائی موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، ہر ایک موبائل لیے اسی میں مگن، اسی میں گم ہے، تو بتائیے بچے کیا سیکھیں گے؟ کیا بچے قرآن لے کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا بچے فضائل اعمال لے کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا بچے حیات الصحابہ لے کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا بچے آپ سے صحابہ کے واقعات کا مطالبہ کریں گے؟ کیا بچے آپ سے امام حسن حسین کی عادات اور ان کے اخلاق کا مطالبہ کریں گے کہ ابو ان کے اخلاق کیسے تھے؟ جب ماں بھی موبائل میں، باپ بھی موبائل میں، بھائی بھی موبائل میں، سارا گھر موبائل میں مگن ہے، تو بھائیوں بچے بھی موبائل ہی میں لگیں گے۔ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے سب بچے، یہ تو تھوڑے سے ہیں، باہر لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں، وہ سب کے سب مظلوم ہیں۔ کوئی سکھاتا نہیں ان کو، کوئی بتاتا ہی نہیں ان کو۔ اور یہ بچے سب سے بڑی ماں باپ کی کمائی ہے، سب سے بڑی کمائی ہے۔ اگر ان پہ محنت ہو، ان کی ذہن سازی ہو، ان کی صحیح تربیت ہو، ان کو ہر حال میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں ان کو اللہ سے مانگنے پہ لگا دیا جائے، تو یہ کتنے بڑے اللہ والے بن سکتے، کتنے بڑے اللہ والے بن سکتے۔ آپ بتائیے، جس گھر میں یہ ماحول ہو، پریشانی آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، کوئی پریشانی کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی گھر میں بیمار ہو گیا ہے، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، جس گھر میں یہ ماحول ہو کہ سب نے مصلی بچھا لیے، نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ تعالیٰ کو اس گھر پہ کتنا رحم آئے گا۔ جس گھر کے معصوم بچوں کے ننھے منھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ کو ان پہ کتنا پیار آئے گا۔ ان کی دعاؤں کو اللہ رد کر سکتا ہے؟ دعاؤں میں سب سے بڑی رکاوٹ تو گناہ ہے، بچوں کے تو گناہ ہوتے ہی نہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا جمشید علی صاحب، اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں۔ رائیون شہر میں ایک دفعہ ایک مسجد کا افتتاح تھا، مسجد کا افتتاح تھا، سنگ بنیاد رکھا جانا تھا۔
تو رائے کے مشورے میں بات رکھی گئی کہ جی یہاں سے بزرگوں کی تشکیل ہو، آ کے مسجد کا سنگ بنیاد رکھیں۔ تو حضرت مولانا جمشید صاحب کا مطالبہ تھا، انہی کی تشکیل ہوئی، چنانچہ وہ تشریف لے گئے۔ جب پہلے انہوں نے بات فرمائی، بیان فرمایا، بات ہو گئی، اس کے بعد جب اینٹ اٹھا کر رکھے جانے کا وقت آیا تو مولانا نے اینٹ تو اٹھا لی اور دائیں بائیں دیکھنے لگ گئے۔ تو قریب ہی کچھ خانہ بدوشوں کی جھگیاں بنی ہوئی تھی، خانہ بدوشوں کی جھگیاں بنی ہوئی تھی، اور انہی کے اندر، خانہ بدوشوں کے اندر ایک بچہ دوڑ رہا تھا۔ مولانا نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا وہ جو بچہ دوڑ رہا ہے نا اس کو اٹھا کے لے آؤ، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، نابالغ۔ ساتھی گئے، اس بچے کو اٹھا کے لے آئے۔ حضرت مولانا جمشید صاحب نے وہ اینٹ جو سنگ بنیاد کے طور پہ رکھنی تھی اس کو اس بچے کو پکڑایا اور اس بچے سے کہا یہاں رکھو اینٹ۔ اس بچے نے وہاں اینٹ رکھی۔ تو سب لوگ حیران تھے کہ سنگ بنیاد کے لیے بلایا گیا بزرگ کو، اور اس بزرگ نے خود اینٹ نہیں رکھی، اپنے دستے مبارک سے خانہ بدوشوں کے ایک ننگے بچے کو اٹھا کے لائے اور ان کے ہاتھوں سے اینٹ رکھوا دی۔ تو چونکہ سوال تو دل میں ہوتا ہے نا پیدا، تو مولانا جمشید صاحب سارے مجمع کی طرف متوجہ ہو کے فرمانے لگے کہ بھائی آپ لوگوں نے مجھے اس لیے بلایا تھا نا پہلی اینٹ رکھنے کے لیے کہ آپ لوگ مجھے نیک سمجھتے ہو، اللہ والا سمجھتے ہو، بزرگ سمجھتے ہو، میرے ہاتھوں کو بابرکت سمجھتے ہو۔ میں چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ بن جاؤں لیکن معصوم نہیں ہوں، گناہوں سے پاک نہیں ہوں، گناہ گار ہوں، چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ بن جاؤں۔ یہ جو بچہ میں نے وہاں سے بلوایا ہے چونکہ نابالغ ہے اس لیے معصوم ہے، لہذا میں نے ایسے ہاتھوں سے تمہاری مسجد کی اینٹ رکھوائی ہے جن ہاتھوں نے آج تک کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جس گھر میں یہ نظام ہو کہ پریشانی آئی، عورتیں، مرد، بچے سب ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہی کرے گا، امی کو صحت دے دے، ابو کو صحت دے دے، یہ مسئلہ حل کر دے، وہ مسئلہ حل کر دے۔ بتائیے اس گھر پہ اللہ پاک کی کتنی رحمتیں آئیں گی۔ یہ ماحول بنانے سے ہوتا ہے نا، تربیت سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ اللہ کے نبی کی شان بیان ہوتی ہو، اللہ پاک کے نبی کی عظمت بیان ہوتی ہو، اللہ پاک کے نبی کے معجزوں کے تذکرے ہوتے ہوں، تو بتائیے اس گھر کے بچے کسی دنیا دار سے متاثر ہو سکتے؟ ان بچوں کا آئیڈیل کوئی سیاستدان، کوئی بادشاہ، کوئی ڈانسر، کوئی سنگر، کوئی ایکٹر، کوئی کرکٹر بن سکتا ہے؟ جنہوں نے بچپن ہی سے نبی کے کارنامے سنے، نبی کی عظمت سنی، نبی کی شان سنی، نبی کی عظمت سنی، وہ بچے کیسے متاثر ہو سکتے ہیں کسی اور سے؟ دنیا فخر سے کہتی ہے ہم چاند پہ چلے گئے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے نبی نے مکہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دل دل میں دعا کی اور اللہ نے چاند ہی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت عباس نے ہمارے نبی سے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی بچپن کی ایک بات یاد ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ جب آپ چھوٹے تھے نا، جب آپ چھوٹے تھے، ابھی لیٹے رہتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، یعنی 1 سال سے بھی عمر کم، چند مہینے کے تھے، تو چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ ہاتھ بھی ہلاتا ہے، پاؤں بھی ہلاتا ہے، ہاتھ بھی ہلاتا ہے، پاؤں بھی، ہر وقت ایکسرسائز کرتا ہے۔ تو جب باس کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ چھوٹے سے تھے اور آپ ہاتھ پاؤں ہلاتے تھے تو میں رات کو ایک دفعہ دیکھا تھا کہ چاند آپ کے اوپر تھا، چاند آپ کے اوپر تھا، جب آپ ہاتھوں کو ہلاتے تھے تو آپ کے ہاتھوں کے ہلانے سے چاند بھی ہلتا تھا۔ آپ ہاتھ یوں کرتے تھے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ ہاتھ یوں کرتے تھے چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ تو یہ کیا بات تھی؟ اب علیہ السلام فرمانے لگے اب چچا جان اصل میں چاند میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا، چاند میرا دل بہلاتا تھا،
چاند مجھے لوریاں دیتا تھا تاکہ میری ماں گھر کا کام کاج کر سکے۔ جس کا دل چاند بہلاتا ہو اور جو ساتوں آسمانوں کو چیر کر عرش پہ جا چکا ہو، اور جس کے اشارے سے، جس کی دعا سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہوں، بھیڑیے بھی جس کو سجدے کرتے ہوں، اونٹ بھی جس کو سجدے کرتے ہوں، جانور بھی جس کو سلام کرتے ہوں، جس پہ درود پڑھتے ہوں، اس کی شان کے کیا کہنے، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ کاش کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے نبی کی عظمت سے آشنا کرتے، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دیتے، پھر یہ بڑے ہوتے تو ہر بات میں اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے۔ کبھی بھی یہ ماں باپ سے یہ نہ کہتے ابو دنیا ایسے کپڑے پہنتی ہے میں بھی ایسے کپڑے پہنوں گا، کبھی بھی نہیں، بلکہ وہ بچہ پھر آپ سے ہمیشہ کہے گا ابو میں تو حضور کے طریقے پہ چلوں گا، میں تو حضور کے نقش قدم پہ چلوں گا۔ جن ماؤں نے، جن باپ نے اپنے بچوں پہ محنت کی، اپنے بچوں پہ توجہ دی، اپنے بچوں کی ذہن سازی کی، صحیح تربیت کی، ان کی مائیں قبروں میں چلی گئیں، ان کے باپ قبروں میں چلے گئے، ان کے بچے کروڑوں نیکیاں کرتے رہے اور وہ ساری نیکیاں ان کی ماں، ان کے باپوں کے اعمال نامے میں لکھی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق دے۔ میرے دوستو یہ بچے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں، ان کو پیسے کی مشین بنانے کی کوشش مت کریں۔ ان کے نصیب میں جو اللہ نے لکھا ہے وہ ان کو ملنا ہے، وہ ان کو ملنا ہے، وہ ان کو ملنا ہے۔ آپ ان کو بزنس مین بنائیں، آپ ان کو ڈاکٹر بنائیں، آپ ان کو انجینئر بنائیں، یا آپ ان کو مسجد کا امام بنائیں، ان کو وہ جو ان کے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے۔ نصیب کبھی چھوٹ نہیں سکتا، نصیب تو مل کے رہتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے انسان کو موت تلاش کرتی ہے، موت جیسے تلاش کرتی ہے ایسے ہی انسان کو رزق بھی ڈھونڈتا ہے کہ کہاں ہے اور اس کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہر چلنے والے کی روزی میرے ذمے ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے اور کہاں اسے پہنچانی ہے، میں اس کی جگہ کو جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے تاکہ اس کو روزی اس کی وہاں پہنچائی جائے۔ یعنی کہ فرشتہ روزی لے کے ڈھونڈتا رہے گا، وہ ملے گا نہیں اور روزی واپس لے کے چلا جائے گا کہ وہ تو ملے ہی نہیں، روزی پہنچ کے رہتی ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو پیسے کی مشین بنانے کے لیے کوشش محنت کرنے کی بجائے ان کو اللہ والا بنائیں، ان کو نیک بنائیں، ان کو ایسا بنائیں کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو ان کی نیکیاں آپ کے پاس قبر میں آتی رہیں، آپ کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے۔ بچپن سے اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائیں۔ اس کے لیے ایک بہترین صورت ہے کہ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی روزانہ تعلیم کریں اور اپنے سارے بچوں کو اس میں بٹھائیں اور ان کو توجہ سے دلچسپ طریقے سے سنانے کی کوشش کریں، متوجہ کریں ان کو، یعنی کہ آپ پڑھتے رہیں اور وہ کھیلتے رہیں۔ ان کو صحابہ کے واقعات سنائیں، صحابیات کے واقعات سنائیں، صحابہ کے بچوں کے کارنامے سنائیں، اپنے نبی کی عظمت سنائیں، قرآن سنائیں، قرآن کی عظمت سنائیں، قرآن کی عظمت سکھائیں۔ قرآن کتنی عالی شان نعمت ہے، قرآن کتنی اونچی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو وہی کیا خیال ہے، اپنے بچوں پہ محنت کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں پہ توجہ دیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو حافظ ضرور بنائیں، حافظ بنائیں۔ حافظ بننے کے لیے ڈاکٹری چھوڑانا ضروری نہیں ہے، حافظ بننے کے لیے کالج اور یونیورسٹی چھوڑانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ حافظ بننے کے لیے صرف 2 سال چاہیے، صرف 2 سال، زیادہ سے زیادہ 3 سال پرائمری پڑھائیں، حافظ بنائیں، پھر دوبارہ بے شک ڈال دیں۔ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے دنیا
کی تعلیم کا تو دوبارہ پڑھا لیں، لیکن حافظ بنائیں۔ حافظ کا بڑا درجہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ جو خود بھی حافظ ہے، اس کا والد بھی حافظ ہے، اس کی والدہ بھی حافظ ہے، اس کے چچا ماموں تایا سب حافظ ہیں، اس کے بھتیجے بھانجے سب حافظ ہیں۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب خود ہیں، وہ خود بھی حافظ تھے، ان کے والد بھی حافظ تھے، ان کی والدہ بھی حافظہ تھیں، ان کی دادی بھی حافظہ تھیں، ان کی نانی بھی حافظہ تھیں، ان کے چچا تایا ماموں سب حافظ تھے۔ ابھی بھی ایسے گھرانے ہیں کہ پورا گھر قرآن کا حافظ ہے، مرد بھی عورتیں بھی، اور حافظ قرآن کی قدر قیامت میں معلوم ہوگی جب حافظ قرآن سے کل قیامت کے دن اس کو محشر کے میدان میں بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حافظ صاحب آپ کے خاندان میں اگر کوئی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اتنے گناہ کیے کہ آج ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے کر دیے گئے ہیں، اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہیں تو آپ جائیں ان کو ہمارے پاس لے کر آئیں، ان کے لیے سفارش کریں، آپ کی سفارش پر آپ کے خاندان کے 10 جہنمیوں کو جہنم سے بچا کر ہم جنت دے دیں گے آپ کی سفارش پہ۔ چنانچہ حافظ قرآن جہنمیوں کی صفوں میں دوڑے گا اور اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈے گا، اپنے رشتہ داروں میں سے 10 جہنمی رشتہ داروں کو لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کہنے پر اس کو جنت دے دیں گے، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت کے جوڑے پہنائے جائیں گے اور ان کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، میرے بندے قرآن پڑھنا شروع کر اور جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے، جہاں تم والناس پہ پہنچو وہی تمہارا درجہ ہے۔ کتنی عزت ہے حافظ قرآن کی قیامت کے دن۔ آج تو کوئی بچے کو قرآن حفظ کرا لے تو دنیا دار لوگ کہتے ہیں ارے بچے کو تو ضائع کر دیا، اتنے سال ضائع کر دیے، فلاں اسکول میں ڈال دیتے تو پتہ نہیں بچہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ تو دوستو ہم اپنے گھروں میں قرآن کا ماحول بنائیں، حفظ قرآن کا ماحول بنائیں، تلاوت قرآن کا ماحول۔ پہلے زمانے سے مراد کوئی 100 سال پہلے نہیں، 20 30 40 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں قرآن پڑھے بغیر کچن میں نہیں جاتی تھیں، قرآن پڑھے بغیر دکاندار دکان پہ نہیں جاتا تھا، قرآن پڑھے بغیر ملازم ملازمت کے لیے نہیں جاتا تھا، قرآن پڑھے بغیر کسان اپنے کھیت میں نہیں جاتا تھا۔ پہلے قرآن پڑھتا تھا، دن کی ابتدا لوگ قرآن چاہے فجر نہ بھی پڑھی ہو قرآن پڑھتے تھے۔ اب لوگ قرآن کو بھول گئے، قرآن چھوٹ گیا ہے، قرآن سے بے توجہی آ گئی ہے، اور ہمارے نبی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سامنے شکوہ کریں گے، وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سامنے شکایت کریں گے اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ٹائم نہیں دیا، قرآن کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو بھائیو میں اور آپ روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی نیت کریں، روز پڑھیں، کوئی دن ہمارا قرآن پاک کی تلاوت سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ تو کون کون روزانہ قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کریں گے؟ اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، اپنی عورتوں کو اس کا عادی بنائیں، اپنی بوڑھی عورتوں جنہوں نے ناظرہ نہیں پڑھا زندگی گزار دی ان کو بھی اس کا عادی بنائیں کہ قرآن لے کے بیٹھیں تو صحیح، نہ بیٹھیں تو صحیح، قرآن لے کے بیٹھیں تو صحیح، اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائیں، کوئی کام خلاف شریعت نہ ہونے دیں۔ جو ہمیں مستیاں کرنی تھیں، بدکاریاں کرنی تھیں وہ کر بیٹھے تو کر لی، لیکن اب اپنے بچوں کی تربیت کی خاطر ہم ساری برائیاں چھوڑ دیں۔ جو لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں نا، سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں اور سمجھدار ہوتے ہیں،
अल्लाह ने उनको अक्ल फहमी होती है, वो जब बच्चे हो जाएं तो सिगरेट पीना छोड़ देते हैं। कहते हैं बच्चे हो गए, अब बच्चे देखेंगे तो वो भी मेरी तरफ बुराई में लग जाएंगे, लिहाजा सिगरेट पसंद तो बहुत था लेकिन मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, इसलिए कि बच्चे न देखें, कहीं बच्चे भी न इस पर लग जाए। तो दोस्तों, अगर हमसे कुछ कोताहियां हुई हैं तो जो हुआ सो हुआ। अब बच्चों की तरबियत की खातिर अपने आप को भी ठीक कर लें, अपने बच्चों पे भी तवज्जो दें, अपने घर का माहौल दीनदार बनाएं, अपने घरों के अंदर दाइयाना माहौल कायम करें कि जो भी आपके घर में आए वो दीन का पैगाम लेकर जाए, दीन का पैगाम लेकर जाए, नबी की सुन्नत को लेकर जाए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, हम सबके घरों में अल्लाह ताला दीनदारी का माहौल बनाए। एक दुआ है, अगर हम रोज़ाना पाबंदी से वो मांगा करें तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारे अहलो अयाल को दीनदार बनाएगा, घरों में दीन आ जाएगा। वो दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ये छोटी सी कुरान पाक की दुआ है, अगर ये रोज़ाना हम दुआ मांगा करें तो इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से हमारे घरों में दीन आएगा, हमारे घरों में दीन की फ़िज़ा बनेगी। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे इन बच्चों ने जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा और कुरान का इम्तिहान दिया और उसमें कामयाब हुए, तो ये भी खुशकिस्मत है, इनकी माएँ इनके बाप भी खुशकिस्मत हैं। कितना अच्छा कुरान पढ़ा भी माशाल्लाह बच्चों ने, दिल को लग रहा था। इनकी माएँ कितनी खुशकिस्मत हैं, इनके बाप कितने खुशकिस्मत हैं जिनके बच्चे छोटे छोटे नन्ही मुन्नी ज़बानों के साथ अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। वो दुनिया से चले जाएंगे, ये बच्चे पढ़ते रहेंगे, उनको अजर मिलता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबके बच्चों को कुरान का आशिक बनाए, कुरान का आमिल बनाए, कुरान का दाई बनाए, कुरान पढ़ने वाला